بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، لیکن یہ جو پاکستان کا تصور ہے اس کے بارے میں عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا کے ان ممالک میں سے یہ ملک ہے کہ جسے طاقت کے ذریعے حاصل نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اسے کسی سیاستدان نے حاصل کیا، بلکہ یہ ایک فلسفی، ایک مفکر اور ایک شاعر کی دین ہے کہ جس نے سب سے پہلے اس ملک کا خواب دیکھا۔ اور اس نے صرف اس ملک کے قیام کا خواب ہی نہیں دیکھا، بلکہ اس ملک کی اور یہ جو قوم ہے اس کی شعوری جو تربیت ہے اس کے حوالے سے اس کا ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس کی جو حدیں ہیں وہ صرف اس ملک اور برصغیر تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یہاں سے نکلتی ہوئی پوری دنیا کو وہ اپنی فکر کے حوالے سے اکٹھا کرتی ہیں، سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، اور دنیا میں جو بڑے انقلاب ہیں یا انقلاب کی خواہشات رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ذہنوں کے اندر اقبال گونجتا ہے، اور اقبال ان لوگوں کو ایک راستہ فراہم کرتا ہے۔ اقبال کیسے اقبال بنا؟ اقبال خود اپنے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اقبال خود اقبال سے آگاہ نہیں ہیں۔ تو یہ جو اقبال بننے کا سفر ہے اور اقبال نے علمی اور فکری حوالے سے ایک جو مقام حاصل کیا، یہ کیسے حاصل کیا، اور اقبال آج کل کے دور میں ہماری کیسے رہنمائی کرتے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ بات تو کہی جاتی ہے اور یہ کہا حقیقت بھی ہے کہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، لیکن کیا اس قومی شاعر کی فکر اور فلسفے سے متعلق کبھی ہم نے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے جانا کہ اصل میں اقبال کی میراث کیا ہے، اور اقبال نے خود یہ جو میراث ہے یہ کہاں سے پائی؟ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور لکیلی ہمارے ساتھ بہت ہی ایک زبردست شخصیت موجود ہیں، جناب بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، ماہر قانون ہیں، استاد ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اقبالیات کے ماہر ہیں، تصوف اور سلوک ان کا میدان ہے۔ تو بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے، اور ہمارے ساتھ کلام اقبال پڑھنے کے لیے، کیونکہ اقبال کا ذکر کیا جائے اور کلام اقبال نہ ہو تو پھر تو یہ مجلس مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے ساتھ لائبہ مغل صاحبہ موجود ہیں، تو بیرسٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں ہم پہلے لائبہ سے کلام اقبال سنتے ہیں اور پھر اس بعد ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو لائبہ کون سا کلام سنائیں گے آج آپ ہمیں؟ خودی کا سر نہالا۔ واہ، یہ تو اقبال کا ایک ٹریڈ مارک کلام جو ہے نا بالکل، بسم اللہ کیجیے۔ خودی کا سر نہالا، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسانہ، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہالا، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و ضیاع، لا الہ الا اللہ،
इलाह इल्लल्लाह ला इलाह इल्लल्लाह। बहुत खूब माशाल्लाह लाइबा मोल साहब, और बहुत ही बेहतरीन कलाम का आपने इंतखाब किया। और इस कलाम में जो शेर है ना, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फ़रेब सोद ज़ियां ला इलाहा इल्लल्लाह। जब बंदा ये शेर पढ़ता है ना, तो एक दफ़ा जो इंसान शनासी और ख़ुद शनासी है वो अपने उरूज पर उसको मिलती है कि किस तरीक़े से, और वो फिर सोचता है कि मुझे सती काम नहीं करने चाहिए, मुझे छोटे काम नहीं करने चाहिए, मैं एक बामक़सद इंसान कैसे बन सकता हूँ। पूरा तसव्वुर इस शेर के अंदर अंदर रह के उसको बताता है। तो बरिश साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो इक़बाल, ये देखें किस बुलंदी फ़िक्र का नाम है कि कोई भी बंदा जब पढ़ेगा ना, तो पढ़ने के बाद वो ये समझता है कि वो क्या अजीम इंसान है। यानी इक़बाल के एक एक शेर उसको बताता है कि तू असल में है क्या। और वो जो बात करते हैं ना कि तू शाहीन है, तेरा जो बसेरा है वो पहाड़ों की चट्टानों पर है, तू कहाँ गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है और कभी कहाँ जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है। तो एक जो असरार और रमूज़ हैं इक़बाल की शायरी के अंदर, तो हमें बताते हैं कि आप बड़े इंसान कैसे बन सकते हैं, और आप वाक़तन हैं भी। अगर आप पढ़ेंगे तो आप बन सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि जो इक़बाल के इब्तदाई फ़िक्री माख़ज़ हैं वो क्या हैं, और उनके जो कलाम में इसके असरात झलकते हैं तो वो कैसे उनके अंदर पैदा हुए। इक़बाल असर हाज़िर में इस्लामी तहज़ीब की रूह के सबसे बड़े नुमाइंदे हैं। वाह वाह, बहुत खूब। मेरा अपना ख़्याल थोड़ा इससे और ज़रा आगे का है। सही। मैं ये समझता हूँ कि 1400 साल में हमारे जितने मुफ़क्किरीन आए, मुतकल्लिमीन आए, माहिरीन तालीम आए, ग़ालिबन अगर ये देखा जाए कि उनमें से इस्लामी तहज़ीब को ओवरऑल समझने और उसकी रूह को बयान करने में किसका बड़ा नाम है, मैं शायद समझूंगा कि इन तमाम में सर फ़हरिस्त इक़बाल है। अच्छा, वाह, बहुत ज़बरदस्त। रूह की, इस्लामी तहज़ीब की रूह को बयान करने, बाकी तो इल्मी काम गज़ाली ने कमाल किया है, शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिया ने कमाल, शाह वली ने कमाल किया, कोई शक नहीं, लेकिन रूह को बयान करना। अब देखिए ना, आप इसी शेर देख लें जो आपने सुने। सही, बिल्कुल। वो आपको ज़मीन व आसमान, सूद और ज़ियां का मतलब है नफ़ा नुकसान, इससे भी फारिग। ये क्या चीज़ है? चलें आगे चलें, छोटी बात, रिश्ते ख़त्म, अभी सुना। हाँ। और आप अपने खुदी को अफर्म करें, खुदी को मीन सेल्फ को मजबूत करें, ये गैर मामूली बात है। लेकिन सवाल चूँकि माखज़ पे है, इक़बाल की बुनियादी तरबियत साबज़र अपने घर में हुई, जो उनके वालिद मोहतरम एक सूफ़ी मंच आलिम दीन थे। सही। सूफ़ी मंच मैंने सोच समझ के क्या है कि दीन की वो तामीर जो सूफिया करते हैं उनसे वो मुंसलिक थे। सही। बाद लोगों के हाँ कि वो चिश्तियों से मुंसलिक थे, लेकिन तयशुदा बात है कि वो एक सूफ़ी मुंसलिक थे। तो घर में गोया के इस्लामी माहौल, और वो भी सूफियाना, कानूनी नहीं, ज़ाहिर परस्ती वाला नहीं, अंदर वाला, अंदरूनी बातनी कैफियत वाला। फिर वो स्कूलों में जाने लगे, तो स्कूलों में सबसे असर उन पर मीर हसन साहब का, जो ख़ुद अपने ज़माने के जय्यद आलिम बाशरा, और वो भी अमलन दीन की अंदरूनी पहलू को, बातनी पहलुओं को देखने वाले थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इक़बाल की सोच का पहला माख़ज़ इस्लाम की वो ताबीरात हैं जिसको आप एहसान की, तज़किये की, तालीम की, या बाद लोगों के यहाँ तसव्वुफ़ की तालीमात से मुंसलिक है। सही। दूसरा जो उनकी सोच का बहुत बड़ा माख़ज़ है वो उनका तारीख़ आलम का मुतालिया। सही। तारीख़ कुरान मजीद ने भी कहा कि आप पढ़ो, और तारीख़ बहुत बड़ा एक इल्म है, वो आपको चीज़ों को सही तनाज़ुर में समझने की तौफ़ीक़ अता करती है या नहीं करती। इक़बाल का तारीख़ आलम, तारीख़ मुसलमान तो यकीनन है, लेकिन तारीख़ आलम का बहुत बड़ा मुतालिया। सही। तो तारीख़ी ज़राए से उनकी जो शऊर है उसके तामीर में बड़ा हिस्सा डालते हैं। ठीक। तीसरी चीज़ जो अगर हम कह सकते हैं जो इक़बाल के माख़ज़ हैं, वो जदीद तहज़ीब का मुतालिया है। इक़बाल जहाँ मग़रबी तहज़ीब के नक़ाद हैं, वहाँ उसके बहुत मोतरफ़ तारीफ़ करते हैं। हम आम तौर पे एक चीज़ को बयान करते हैं, लेकिन वो उनका मुतालिया जदीद फ़लसफ़े का, हत्ता कि जदीद फ़िज़िक्स का,
آپ لیکچرز دیکھیں تو آپ کو ریلیٹیوٹی وہاں ملے گی، ٹائم سپیس کی وہ باتیں ملیں گی جو 2-4 سال پہلے ہوئی تھی، وہ اتنے اپڈیٹ رہتے تھے فلاسفی آف سائنس پہ یا ماڈرن فلاسفی پہ۔ میرا اپنا خیال یہ کہ یہ 3 چیزیں ان کی شخصیت کی جو تعمیر میں ان کا بنیادی ہاتھ ہے۔ ایک، دین اسلام کی وہ تعبیر جو اللہ سے تعلق، حضوری اور اعلیٰ انسانی اخلاق کے گرد گھومتی ہے۔ دوسری، عالم تاریخ، عالم کا عالمی تاریخ کا مطالعہ، اس سے نتائج فکر کہ تہذیبیں کیسے گئی، تہذیبیں کیسے آئی، قومیں کیسے برباد ہوئیں، کیسے اٹھیں۔ آپ پڑھ لینا جی سلسلہ روز و شب، صحیح، بالکل اٹھان دے کے نا مسجد قدم، سلسلہ روز و شب، بالکل نقش گرے حادثات۔ اب دیکھیں پوری تاریخ کو ایک لائن میں بیان کر دی۔ اور جو آخری اس کا شعر ہے کہ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر جگر کے کے بغیر، ہاں نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ وہ تو ان کی کمال کی ایک نظم ہے، تیرے کنارے کوئی۔ اچھا، وہ مجھے اتفاق تجربہ ہوا کہ میں وہاں گیا جہاں اقبال نے نا یہ نظم لکھی ہے۔ اچھا، مسجد کرتبہ کے ساتھ دریا بہتا ہے، آب کبیر جسے کہتے ہیں، کالڈ ویئر کہتے ہیں، ماڈرن آب کبیر، بڑی ندی عربی میں نا، ساتھ مسجد ہے۔ مسجد کے بالکل جنوب میں نا وہ ہے اپنا ایک پل ہے رومن زمانے کا، مسلمانوں سے پہلے کا۔ صحیح، تو وہاں چاند نکلا ہوا تھا، تو میں جب وہاں گیا اتفاق سے مجھے آپ کے ایک دوست نے کہا کہ جی اقبال کا جو مسجد کرتبہ ہے اس کو فلاں 2 ملکہ پخراج نے اور طاہرہ سید وغیرہ نے گایا ہے، بالکل ہاں کہ جی آپ وہاں سنیں۔ تو میں نے وہاں جا کے سنا، تو اقبال نے اس پانی کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، اے آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی بیٹھا دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ واہ، وہ وہیں انہوں نے اور آپ کی کتاب کا نام بھی ہے میں نے وہیں سے لیا، اچھا، اور اسی سے لیا، تو اس میں بھی کتاب میں بھی ہم نے مستقبل کا خطات پیش کیا ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ کہ یہ وہ 3 چیزیں ہیں۔ اور تیسری چیز میں پھر بریفلی کہہ دوں، تہذیب مغرب کا ناقدانہ مطالعہ جس میں ان کی خوبیوں اور خامیوں کا رہنا۔ تو یہ اقبال کے فکر کے 3 ماخذ ہیں، اور وہ کسی تعصب کے ساتھ انہوں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا، اور وہ جیسے سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے کہ حق اور سچ مومن کی متاع گم گشتہ ہے، اسے جہاں سے چاہو پالو۔ تو ہم اقبال کو جب دیکھتے ہیں تو وہ کسی تعصب پر نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ وہ زیادہ کوشش ان کی یہ ہے کہ حقیقت کی بنیاد پر کھڑے ہو کر عصر حاضر کا مطالعہ تاریخ کو دیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے کریں۔ اچھا، اس میں ایک چیز مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ جو اقبال کے والد کا تھا، اقبال قرآن پڑھ رہے تھے اور وہ ان کو دیکھ رہے تھے، اور دیکھتے انہوں نے جب ان سے کہا کہ قرآن کے الفاظ پہ مت جاؤ، اس کے باطن میں جو معنی ہے ان کو بھی وہ دیکھو۔ تو وہ جو آپ نے تصوف کا ایک لنک کیا ان کے والد کا بھی اور ٹیچر کا بھی، تو اس نے ایک شخصیت کو دریافت کیا، ایک شخصیت کو بنایا۔ لیکن ہم اسی شخصیت کو اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ مغرب میں جاتے ہیں، وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، صرف تعلیم حاصل نہیں کرتے بلکہ وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب کے اندر جو ان کا جو ایک فکری شعور ہے اور جو سیاسی وہاں پر وہ اس میدان کو غور سے دیکھتے ہیں، تو وہاں سے بھی کچھ نتائج مرتب کرتے ہیں۔ تو آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ اصل میں سیر تہذیب مغرب ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا بتائیں کہ اقبال نے مغرب میں رہ کر مغرب کا مطالعہ کیسے کیا؟ پہلے تو میں جو آپ نے فرمایا نا کہ آپ کے والد نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو الفاظ نہیں اندر جا کے دے۔ صحیح، ایک تو اقبال کا عمومی فلسفہ یہی ہے کہ الفاظ کے پیچ و خم میں الجھتے نہیں دانا۔ واہ واہ، بہت غواص کو مطلب ہے گوہر سا کے صدف سے۔ واہ، لیکن جو قرآن کے بارے میں ان کا خاص نقطہ نظر ہے وہ بیان کرنا بڑا ضروری ہے، جو انہوں نے شاید آخری عمر میں آ کے بیان کیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک تھوڑی بات ضروری ہے۔ ہماری تاریخ اسلام کی تفسیری روایت میں صحیح 2 عظیم ترین کام ہیں۔ ایک امام رازی کی تفسیر کبیر، بالکل صحیح، اور جار اللہ مکشری کی کشاف۔ صحیح، یہ بڑے کام ہیں، صحیح، ہماری علمی روایت میں بہت بڑا کام ہے، صحیح، دنیا ان کو مانتی ہے۔ اب اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں بھی اگر آپ پڑھ لو نا، آپ کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ اچھا، اب اس کو وہ شعر میں بیان کرتے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کے پہلے خلاصہ بتایا چونکہ شعر سمجھ نہیں آئے گا، مشکل ہے۔ صحیح، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، واہ، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، جب تک قرآن مجید تیرے ضمیر پہ نہیں نازل ہو۔ یہ خدا تجھ سے کلام کر رہا ہے۔ جی، تیرے ضمیر پہ
جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرے کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف. واہ واہ، بہت خوب. وہ راضی جیسا فلسفی اور خشاف جیسا لکھنے والا جو قرآن کمال لوگ تھے. یہ کشاف کے بارے میں کہتے ہیں قرآن کی ساری مشکلات کو حل جی کیا وہ کہتے ہیں نہیں، تفسیر کبیر نے بھی ہے، کہتے ہیں یہ بھی آپ کا کوئی قرآن کے مسائل حل نہیں کرے گی. جب تک قرآن آپ کو پڑھنے کے لیے اس کو صوفی کہتے ہیں نا، سوئے روئے دل را جانب دلدار کون. واہ، کہ دل کا رخ آپ جب تک نہیں پھیریں گے، دلدار کی طرف نہیں کریں گے، جب تک نزول نہیں ہوگا آپ کی کتاب پہ. اقبال کا نقطہ ذریعہ تھا. صحیح. آیا مغرب دیکھیے دنیا میں ہر کام کا اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے. صحیح. مغربی تہذیب کو اقبال نے دونوں اینگل سے دیکھا ہے. پہلی بات تو ہے کہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت کی جو مغربی تہذیب کی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے، اکیڈیمک ڈیولپمنٹ ہے، یہ مسلمانوں کی تہذیب کا اگلا سٹیپ ہے. صحیح. یہ بہت بڑی بات تھی، اور آپ کو پتہ سے پوری ولیم سارٹن وغیرہ کی کتابیں آ چکی ہیں اس پہ کہ مسلمانوں نے مغرب کو کیا دیا. اس پہ ان کا اپنا خیال تھا کہ جو بھی اس وقت دنیا چل رہی ہے، جدید علوم کی رفت ہے، اس میں ہمارا کنٹریبیوشن ہے. صحیح. اور اس کو وہ بہت ہی، ایک تو یہ لفظ ہے ان کے جو میں نے آپ کو انگریزی سے ٹرانسلیٹ کیے، یہ شعر ہی بڑا عجیب ہے ان کا. اچھا. ہاں وہ بڑا تھوڑا اور ذرا جذباتی قسم کا ہے. عہد نو با جلوہ آراستہ. واہ. عہد نو با جلوہ ہا آراستہ. عہد زمانے میں، عہد حاضر میں جو جلوے اور خوبصورت اور دھمک چمک ہے، صحیح. از غبار پائے ماں برخاستہ. واہ. یہ ہمارے پاؤں سے چلنے کے جو دھوڑ اڑی اس سے بنا ہے. مراد یہ تھی کہ مسلمانوں کی تہذیب کا یہ عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح. میری کتاب اتحاد میں پورا چپٹر اس بات پہ. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ گویا کہ وہ اس کو اون کرتے تھے کہ یہ کامن ہیریٹیج آف مین کائنڈ ہے، صحیح. ماڈرن سیولائزیشن ہمارا حصہ ہے، اس میں رومن کا حصہ ہے، گریک کا حصہ ہے. دوسری طرف اس کے اندر وہ جو انکوائری ہے، سوال ہے، کائنات کو پکڑنے کی خواہش ہے، انسان دوستی ہے، عقل ہے، یہ جو جتنی موومنٹس چلی ہیں ان کو بڑا پسند کرتے تھے. سائملٹینیسلی وہ کہتے تھے کہ اس کے اندر میٹیریلزم بہت ہے، انسان مادے میں گم ہو گیا ہے. گم ہو گیا، بالکل. اچھا، اس سے نقصان کیا ہوئے، اس کی ذات خودی بھی گئی اور آخرت کے تصور جواب دہی بھی گئی. صحیح. اب وہ ان کا خیال یہ تھا کہ مغربی تہذیب میں دونوں پرابلم ہیں، آپ اپنی خودی بھول جاتے ہیں اور آپ اپنا سفر جو ہے زندگی کا چھوٹا سمجھتے ہیں اور طویل سفر میں نہیں جاتے. آپ روح کو فانی سمجھتے ہیں جبکہ مسلمان سمجھتے ہیں وہ زندہ رہے گی، شکلیں بدلے گی اور آپ نے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس سے پاکیزگی پیدا ہوتی ہے. اس کے ساتھ ان کا اگلا احساس ان پہ یہی تھا کہ یہ تہذیب جو ہے یہ کسی بھی اخلاقی پیمانے سے دور ہے. اس کو سادہ لفظوں میں کہہ رہی ہے مدر پیدر آزاد ہے. اور جو پہلا پوائنٹ تھا جی ان میں بڑی مثالیں دیں کہ گرجوں سے بڑھ کر ہیں، بینکوں کی عمارات وغیرہ وغیرہ. پھر ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تہذیب جب اتنی مادی ہوگی اور حق اور باطل کے پیمانوں سے فارغ ہوگی تو انسانیت کو یہ نقصان دے گی. صحیح. جس کا نتیجہ ہم نے 2 بڑی جنگیں دیکھ لیں. صحیح. فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں آپ نے تہس نہس کر دیا. یا کمیونزم دیکھ لیں یا کیپٹلزم دیکھ لیں، ان میں انسان کے ساتھ جو حشر ہوا، جو استحصال ہوا، اور مزدور کا جو استحصال ہوا، اور آج کل جو عورتوں کا استحصال ہوتا ہے، یا کولونائزیشن کے عمل میں ہم غریب ملکوں کا انہوں نے استحصال کیا سارے کا سارا. وہ کہتے تھے کہ یہ تہذیب چونکہ دنیا کے اوپر کھڑی ہے، سرمایہ داری پہ کھڑی ہے، سرمایہ داری کی بنیاد لالچ ہے. صحیح. لالچ، اس کو لوٹو، اس کو لوٹو، اس کو لوٹو. لوٹ کے لے گئے سارے، مافیاز اور کلبز لے گئے. وہ کہتے تھے کہ نہیں، وہ چیزیں ہم نے نہیں لینی ہیں، اور ہم نے اس کی جو سپیرٹ ہے نالج کی، دنیا کو فتح کرنے کی، وہ ہماری اپنی میراث سے ہم نے لینی ہے. یعنی وہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول. ہمارا پرابلم کیا ہے جو آپ نے بات، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک آنکھ سے ہر شے کو دیکھتے ہیں. یہ تو صدوق صاحب اللہ کے یہاں اوتار ہیں، یا صدوق صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں مکمل نفی ہے، مکمل یہ نہیں ہوتا. یہ غیر علمی رویہ ہے. ہمیں کرٹیکل اپریسیشن کرنی ہوتی ہے. ہمیں بھی یہی اقبال نے سکھایا ہے. اچھا، مجھے فخر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ میں اسی ڈیسک پہ جا کے پڑھا جہاں تک اقبال پڑھے. اقبال لنکن ذہن میں 1905 سے 8 تک تھے، تو میں 1996 سے 98 تک تھا. اچھا.
وہاں دیکھیں اقبال وہاں رہے، نماز نہیں چھوڑی، صبح اٹھتے رہے، وہاں اسلام کے لیکچر دیتے رہے، لیکن آپ دیکھیں دوسری طرف انہوں نے مغربی جو فلسفہ تھا وہ بھی وہی پڑھا، صحیح، قانون بھی پڑھا، اس کو اپریشیٹ بھی کیا، اس کو اسلام سے انٹیگریٹ بھی کیا، اور آگے مسلمانوں کو کہا آگے بڑھو۔ وہ جدید تصورات تھے نا، ہم تو الجھے ہوئے تھے خلافت کے پرانے تصوروں میں، اقبال نے کہا چھوڑو، آؤ نیشن اسٹیٹ میں آگے چلو، آؤ انسانی شورت کو لے جاؤ، شرعیت کو، ڈیموکریسی میں جاؤ، صحیح۔ آؤ علم پھیلاؤ۔ یہ ساری چیزیں جو ان پہ جو زور ہے وہ اقبال کا، وہ مغربی مطلب تہذیب پورے کے ادارہ مطالعے جاتی سے۔ سطح پر چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے، صحیح۔ اچھا، یہ جو آپ نے کہا نا مغرب میں جب وہ رہتے رہے تو لازمی وہاں سے انہوں نے ایک سیاسی شعور بھی اور فکری، تو ان کا جو ایک کیا کہتے ہیں کون سا کلام ہے، اس کے اندر ایک ربائی ہے کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے عمر جاویداں پیدا۔ تو یعنی وہ دیکھیں نا کہ کیسا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر کھڑے ہوئے آپ ایک جینیس ہیں کہ آپ اس سارے ماحول سے متاثر نہیں ہو رہے، بڑی بڑی بلڈنگز کو دیکھ کر متاثر نہیں ہو رہے، کارخانے دیکھ کے متاثر نہیں ہو رہے، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے دنیاوی ضرورتیں ہیں، ٹھیک ہے ان سے اتنا استفادہ کریں آپ، لیکن دنیا اس سے بڑھ کے ہے، آپ اس سے بہت بڑھ کے ہیں، بلند ہیں۔ تو میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ یہ جو فکر ہے کہ آپ ان ساری چیزوں میں رہیں اور ان ساری چیزوں سے ایک طرح سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا کے باقی کٹ جائیں، تو وہ جو بنیادی بات ہم کر رہے تھے کہ اقبال کا جو تصوف والا گھرانہ تھا اور استاد ان کو پیر ملا، تو اس کا ایک بڑا اثر ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ان کی فکر ہے اس میں تصوف کی ایک بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے، لیکن وہ جو روایتی صوفیانہ تعبیرات سے ان سے بھی ایک جدا ہو کے کھڑے ہوئے تھے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو تصوف ہے اس پہ تنقید بھی ہے نا کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، تو ہماری خانقاہوں میں اللہ ہو کی ضربیں ہیں اور اقبال مسلمانوں کی طاقت کو ضرب دینے کے قائل ہیں۔ تو میں کہوں تھوڑا سا یہ بتائیں روایتی صوفیانہ تعبیر اور تصوف جو ہے۔ اس سے پہلے جو سوال کا آپ کی گفتگو کا پہلا حصہ نا وہ اس پہ پہلے آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ڈیٹیچ ہوئے ماڈرن ورلڈ سے، صحیح، اندر رہتے ہوئے اس کے اندر گم کیوں رہی ہوئے، جو آپ نے کہا، دیکھیے یہی تصور زہد ہے جو تصور سے اسلام سے ملتا ہے، یا تصور اسلام سے ملتا ہے۔ اب دیکھیے میں اس کی مثالیں دوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے پوچھا زہد کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ لا تعصوا علی ما فاتکم، جو تم سے رہ جائے اس پہ غم نہیں کرنا، لا تفرحوا علی ما آتاکم، اور جو تمہیں مل جائے اس پہ اترانا نہیں، ہونا نہ ہونا برابر برابر ہو گیا۔ اب یہ وہ چیز ہے جو اسلام سکھاتا ہے، اور صوفیہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے تو ٹھیک، نہیں تو ٹھیک۔ اسیر عشق تو ہر دو عالم آزاد است، واہ، کہ تیرے عشق کا جو قیدی بنتا ہے وہ ادھر سے بھی فارغ ہے، وہاں سے بھی فارغ، اس کے لیے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کی معنویت باقی نہیں رہتی۔ ڈیوجینس کلبی کے سامنے دنیا کا سب سے بڑا آدمی آیا سکندر، اور کہا کہ اچھا کیا دوں، ہٹ زیادہ دھوپ آنے دے۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ بات یہ ہے کہ یہ جو دنیا ڈیٹیچمنٹ ہے نا، یہ اصل میں تصوف کی روح یہ ہے، زہد یہ ہے۔ زہد دنیا چھوڑنا نہیں ہے، زہد کو زمین کو ادھر جگہ نہ دینا، ہاتھ میں پکڑنا، یہ زہد ہے۔ جیسا کہ کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر ہے تو ترتی ہے، پانی کو سے مر جاتا ہے۔ مسلمان کی جو فکر ہے دنیا میں ایسی ہے کہ دنیا نے جو کچھ بھی دیا ہے اس کے اوپر رہنا ہے، اس کو دل میں نہیں آنے دینا۔ یہ ایک کانسیپٹ اقبال قرآن کو پڑھ چکے تھے، بزرگوں سے سیکھ چکے تھے، یہ انہوں نے لیا۔ جو چیز انسانیت کو نفع دے رہی، جو ایتھیکل پیراڈائم میں آتی، چونکہ وہ خود کہتے ہیں نا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، مراد یہ ہے کہ مسلم تہذیب کے لینز سے میں اس کو دیکھتا ہوں۔ بلکہ ایک دفعہ انہوں نے بڑی عجیب سی بات کی کہ کہتا ہے اے خواجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ اے خواجہ میری عزت کی خیال کرنا، چونکہ ہے نے اپنا پیالہ کسی اور چشمے سے نہیں بھرا، صرف آپ سے بھرا ہے۔ اقبال کا پیالہ چونکہ دین مصطفیٰ کے فکر سے بھرا ہوا تھا، اس اینگل سے وہ دیکھتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے جہاں دنیا آئی اس کو فتح کرنے کا پیغام دیا اور دنیا کے اپنے اوپر غلبہ نہیں دیا۔ اور یہ دین مصطفیٰ کا ہی پیغام ہے کہ آپ نے دنیا کی فتح کرنا ہے اور مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ کے ضربیں نہیں لگانی۔ یہ ضرب لگانا تربیت کے مرحلے میں ٹھیک ہے، جو بھی آپ پروگرام بنا لیں،
لیکن کیا آپ کی زندگی اسی میں گزر جائے گی؟ یہ اسلام کا مقصود نہیں ہے. صحیح. اس لیے اقبال نے اس پہ طنز کی. جو بڑے صوفی تھے، صحیح. دیکھیں حضرت الف ثانی کے بارے میں کیا کہا، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، واہ. کہ ہمارے سرمایہ کو خطرہ تھا، اس نے وہ صوفی تھے. گردن نہ جھکی جس ہاں جہانگیر دیکھیے کے. ادھر وہ کرتے ہیں ادھر وہ تنقید کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عہد حاضر میں تصوف تو ایک ایسے، اللہ معاف کرے، کہ خرقہ سالوس میں چھپا ہے مہاجن. واہ. ہمیں تو وہ صوفی غیور چاہیے. اقبال نے یہ کہا کہ بادشاہوں کو ہمت نہ تھی واہ. کہ ان کو کوئی چیز پیش کر دیں. ڈرتے تھے. ڈرتے تھے. ایسے. وقت کم ہے، میں اس لیے شعر نہیں پڑھ رہا. ہمیں ایسے غیور چاہیے. ایک کسی بڑے صوفی کو کسی نے کہا، اقبال اسی پہ زور دیتا ہے نا، اسی چیز خودی کو. صحیح. دیکھیے انہوں نے عجیب بات کی. آپ نے ساتھ عمر کی بات کی تو میں ضرور سنانا چاہتا ہوں. عہد حاضر میں خودی نام کی شاعری کوئی نہیں، سیلف رسپیکٹ کی شاعری کوئی نہیں. اقبال نے کہا نا کشت ہے سلطانی و ملا و پیری کے مسلمان کو ذبح کر دیا گیا. ہماری انا ہے ہی نہیں. ہماری انا مین ایگو، یا کہہ لیں کہ خودی ہماری ہے ہی نہیں. اچھا لفظ خودی ہے. اقبال کو کھڑا کرتا تھا. اب دیکھیے عجیب بات کرتا ہے، شاید ہی مطلب سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. حضرت عمر جب گئے بیت المقدس میں، صحیح. غلام اونٹ کم تھا، آج آ رہے تھے، سب کو پتہ ہے، باری باری. باری باری. اب جب بیت المقدس کا وقت قریب آیا تو اتر گئے. اب دیکھیے اقبال کہتا کیا ہے، سنیے. خود فرود آ از شتر مثل عمر. واہ. خود نیچے اتر اونٹ سے عمر کی طرح، دوسرے کو نہ کہنا پڑے کہ اب میری باری اب میری. واہ واہ. یہ کوئی کہہ دے کہ میری باری ہے اتر. اقبال کہتا ہے یہ بھی احسان ہے. بچ خود فرودہ از شتر مثل عمر، مثل عمر. الحذر از منت غیر الحذر. غیر کے احسان سے بچ، واہ. غیر سے احسان سے بچ. یہ وہ خودداری تھی اقبال کے ہاں، اور غیرت کا بلند ترین بلند مقام. مقام. کہ اب آپ دیکھنا ہے کیا عہد حاضر کی صوفیاء میں یہ ہے؟ اگر ہے تو اقبال کا تصوف ہے، مولا علی کا تصوف ہے. اگر یہ نہیں ہے، نگاہ میری آپ کی جیب پر ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس عوام کے اندر کون چھپا بیٹھا ہے؟ مہاجر. مہاجن. اور وہ جو اقبال روتے ہیں کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی نہ معرفت نہ نگاہ. دیکھ رہے ہیں وہ تو ساری انہی چیزوں کو وہ بات بیان کر رہے ہیں. میرے صاحب بہت ہی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. کاش کہ کسی ڈرائنگ روم میں ہوتی تو ہم مسلسل اس کو کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں اجازت دیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. اور اقبال کی فکری تشکیل کیسے ہوئی اس پر کچھ مزید سوالات ہیں. وقت بڑا کم ہوتا ہے لیکن بہرحال کوشش کریں گے کہ ان سوالات کو بھی ہم آج ڈسکس کریں ایک وقفے کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. علامہ اقبال کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. نومبر کے مہینے میں ہم اقبال کو یاد کرتے ہیں. کاش اقبال نومبر تک محدود نہ ہو اور ہم پورا سال اقبال کی جو فکر ہے وہ بیرسٹر صاحب نے بہت ہی اچھی بات کہی اور لازمی و تاریخی حقیقت بھی ہے کہ مسلمان جو ماہرین تھے، صوفیات تھے، ان سب کی فکر کا ایک بڑا بلند مقام ہے اور بڑا زبردست قسم کا کام انہوں نے کیا. لیکن اقبال نے جس طریقے سے آ کے جھنجھوڑا اور آپ کے دروازے پر دستک دی اور آپ کے قلوب و اذہان کو کوشش کی کہ قرآن کی فکر سے کیسے منور کیا جاتا ہے، تو یہ اقبال کا ہی ایک خاصہ ہے. اور میں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب کی کتاب ہے روائے اقبال، جس کا اردو میں ترجمہ نقوش اقبال کے نام سے ہوا، تو میں نے جب پڑھی اور میں نے اس کے دباچہ میں جو لکھا ہوا تھا کہ عالم عرب میں کس طریقے سے اقبال کو جو اقبال شناسی ہے اس کا کام ندوی صاحب نے کیا، تو وہ کتابیں صرف وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، 200-300 صفحے کی کتاب ہے. آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اقبال اصل میں کیا ہے. اور پھر وہ کتاب پڑھنے کے بعد اور اقبال سے متعلق جو لٹریچر ہے وہ پڑھنے کے بعد اقبال جو کہتے ہیں نا کہ اقبال خود اقبال سے آگاہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کیا ہے. اچھا بیرسٹر صاحب میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو خودی ہے نا یہ اقبال کے ساتھ بڑی ریلیٹ کرتی ہے اور اقبال بار بار خودی کی بات کرتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ یہ جو ان کے ہاں خودی کا تصور ہے یہ خود کیسے پیدا ہوا؟ وہ تھوڑا سا آپ نے پس منظر سارا بیان کیا، اور یہ ارتقاء اس کا کیسے ہوا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک شاعر تھے، ایک صوفی تھے، لیکن وہ جو 7 مارچ 1907 کے بعد کا اقبال ہے اور اس سے پہلے کا اقبال ہے. ہمارے ہاں ناقدین کا ایک نقد اقبال پر یہ بھی ہے کہ سمندر دریا میں چلا گیا، اور عموماً دریا سمندر میں چلتا ہے. تو یہ میں کہنا تھوڑا سا یہ بیان کریں.
دنیا میں دو حقیقتیں ہیں، صحیح. ایک تو میں ہوں انسان، صحیح. اور ایک خالق خدا. صحیح. اور میں بہرحال مخلوق ہوں، سب صحیح. مخلوق کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور وہ خالق ہے. صحیح. اس کی جب تعبیر آگے بڑھتی ہے مسلمانوں کی تاریخ میں، تو ہم نے اپنی خودی اپنی ذات کا اظہار کیا، دنیا کو فتح کیا، ایک بہت بڑی تہذیب بنائی، اور اس کے بعد دنیا کو 700 سال حکمرانی کی، دنیا کو علم و فضل دیا، اور اس کے بعد ہم سو گئے. صحیح. ہماری پہلی تاریخ میں بھی اموی، عباسی، سلجوق، منگول، یہ ہمارے مغل اور اوٹومانس، عثمانی، صحیح. یہ فنڈامنٹلی مسلمان تو تھے، خلیفے کہلاتے تھے، لیکن صحیح. تھے تو ڈکٹیٹرز. صحیح. انہوں نے دینی تعبیر بھی غلط کی، علماء سو نے بھی ساتھ دیا، صوفیاء نے بھی کاروبار شروع کر دیا سارا. ان وجہ سے مسلمانوں کی جو خودی تھی یہ مر گئی، بہت کمزور تھی. خودی کو اسرٹ کیے بغیر کہ میں ہوں، اگر میں یہ نہ سیکھوں گا تو دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. اقبال کو اس کی بڑی فکر تھی کہ صحیح. یہ فنڈامنٹل چیز کیا ہے. وہ کہتے تھے ان کی سیلف ریسپیکٹ ہی نہیں، صحیح. ان کی خودی نہیں ہے. ایگو کا معنی اور ہے، میں اس بحث میں نہیں صحیح. جاتا، لیکن خودی کا معنی یہی ہے کہ آپ کی جو ذات ہے، اس کی جو بھی پوٹینشل ہے، کیا اس کو استعمال کرتے ہیں. انگریزی میں اگر آپ کہیں گے سیلف ایکچولائزیشن آپ کرتے ہیں. صحیح. جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، آپ کے اندر جو ہے اگر ایک اینکر چھپا ہوا ہے، تو کیا آپ اس کی آبیاری کر کے اچھے اینکر بنتے ہیں، یا آپ بیٹھے رہتے ہیں ایبٹ آباد میں. صحیح. اقبال نے جب مسلمانوں کا المیہ اسٹڈی کیا، اور اس نے کہا کہ مسلمان تو غلامی میں ہیں ہر طرف، کہیں سکھوں کی غلامی رہی، کہیں انگریز کی رہی، کہیں اپنوں کی رہی، کہیں کسی کی غلامی رہی، ایسا ہی ہوا نا جی. صحیح. اور کبھی مذہبی غلامی، کبھی صوفیانہ کی غلامی، کچھ بچا نہیں تھا ان کا. وہ کہتے تھے کہ دنیا میں اگر آپ نے عزت والا مقام لینا ہے تو کھڑا ہونا پڑے گا، سر اٹھائیں گے تو کھڑے ہوں گے. صحیح. بالکل. یہ ان کی سوچ تھی. پھر مغربی تہذیب نے یقیناً صحیح. ایک انڈیویجولزم کے بہت زور دیا. اقبال سے واقف تھا، اقبال نے شدید تنقید کی نیٹشے پہ اس مسئلے کے اوپر، لیکن اقبال کو یہ پتہ تھا کہ جب تک مغرب نے اپنی ذات کی پوٹینشل کو سیلف ایکچولائز نہیں کیا، اللہ کی دی ہوئی تھی صفات، ودیت کی ہوئی صفات کو استعمال نہیں کیا، وہ دنیا کی امامت ان کو نہیں ملی. صحیح. ہمارے بڑوں نے بھی جب یہ ٹرائبل سوسائٹی تھی، غریب سوسائٹی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب سے ان کی خودی تبدیل ہوئی نا، صحیح. وہ ایسی خودی بنی کہ بس پھر دنیا کو چھا گئی. تو اقبال کی یہ فکر تھی کہ اپنی خودی، عزت نفس، کیونکہ ہم ایک آیت عام طور پہ غیر توجہ نہیں کرتے، غیر توجہ سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ فنڈامنٹل ہے. عہد حاضر کا پورا حقوق انسانی جو ڈیبیٹ ہے، جو 30-40 حقوق ہیں، ہمارے فرائض ہیں، ان تمام کو جب وہ ایک لفظ میں لاتے ہیں، ایک لفظ میں، تو ہم کہتے ہیں ڈگنیٹی. صحیح. ڈگنیٹی. قرآن مجید نے تو ہمیں 14 سال پہلے بتایا کہ اے انسان، تمہاری اصل تمہاری ڈگنیٹی ہے، اور یہ ڈگنیٹی ہم نے دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا کسی بَنِي بندے نے نہیں دی، کسی بادشاہ نے نہیں دی، کسی مولوی صاحب نے نہیں دی، کسی پیر نے نہیں دی، کسی خلیفے نے نہیں دی، یہ میں نے دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ اے مسلمانوں میں نے تم کو عزت دی، بنی آدم، بنی آدم کو تمام. اب یہ جو بنی آدم کی ڈگنیٹی تھی، اس کے حصول کا نام جو ہے وہ اقبال کی خودی کی تشکیل ہے. تو وہ حقوق انسانی سے بھی واقف تھے، قرآن کے اعلیٰ تعلیمات سے بھی واقف تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ایک لفظ میں اگر کوئی مسلمانوں کا مسئلہ بیان کیا جائے، وہ یہ ہے کہ ان کی خودی کو بڑھایا جائے. اب اس کا ایک لائن میں اگر آپ مثال لیں، میرے 4 بچے ہوں اور آپ کے بچے ہوں، اگر وہ بچے اپنی تمام صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی کو بھروے کار لا لیں تو شاندار دنیا میں چلے جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے. ایسے ہی یہ کہتے تھے اقبال کہ ہر مسلمان جو ہے اپنے ملت کے مقدر کا ستارہ بنے گا. کیوں بنے گا؟ جب اپنی خودی کی وہ حفاظت کرے گا، مصطفیٰ میں جدید علوم کی روشنی میں حفاظت کرے گا، اس خودی کو پختہ کرے گا، اور اس کے بعد اسی میں سے ٹیپو سلطان آئیں گے، اسی میں سے جو ہے وہ فاطمہ بنت عبداللہ آئے گی، اور اسی میں سنجر و سلطان آئیں گے، اسی میں ابو ذر اور سلمان فارسی پیدا ہوں گے. اچھا بھائی صاحب، یہ بہت ہی اہم نقطہ آپ نے بیان کیا.
اچھا، اس کے اندر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں نا، جب اقبال کہتے ہیں نا کہ اپنی خودی کو پہچانیں، تو جب آپ خودی کو پہچانتے ہیں تو لازمی ہے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم انا کے معنی میں خودی کو لے رہے ہیں. مطلب انا تو اصل میں یہ ہے کہ اپنے تعصبات پر کھڑے ہو جانا اور ضد قائم کرنا. خودی یہ ہے کہ حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے، زمینی حقائق کا ادراک کرتے ہوئے آگے بڑھنا. تو وہ پھر جب وہ جمود جو مسلم معاشروں کے اندر ہے اس کے رد میں کھڑے ہوتے ہیں، وہاں خودی کو کہتے ہیں کہ آپ جو تقلید ہے اس چولے کو اپنی گردن سے اتار کے آپ تحقیق کا چولہ جو ہے وہ پہنیں. اقبال کہاں سے اٹھتا ہے؟ صحیح. قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم جو ابو الانبیاء، صحیح. مسلمانوں کا نام دیا، یہودی عیسائی اسلام تینوں کے نبی ہے نا جی. بے شک. اللہ فلسطین کو آزاد کرائے اور آپ میں وہاں اکٹھے جائیں گے ان کو سلام کرنے کے انشاءاللہ. ہبرون میں. انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں میں ان کی جائے پیدائش پہ گیا ویسے. ہاں وہ میں بھی گیا ہوں لیکن اور وغیرہ میں نا، جی جی. میں تو وہاں بھی گیا ہوں جو سان لیوفا وغیرہ میں بھی، لیکن اچھا. جو ہاں بات یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، رب ارنی کیفا تحیی الموت. وہ خدا سے سوال کرتے ہیں. کون؟ نبی. نبی کوئی نہیں، اولو العلم نبی، ہاں، جد الانبیاء. جد الانبیاء. وہ کیا کہتے ہیں، اے خدا تو انسانوں کیف تحیی کو الموتى. کیسے زندہ کرتا ہے، تو میرا خلیل ہے. اب اللہ تؤمن، مجھ پہ ایمان نہیں ہے، انہوں نے ایمان ہے، ولکن لا یطمئن یطمئن قلبی. قلبی. واہ. ابو الانبیاء بھی اللہ سے سوال کر رہا ہے اور ہم کہتے ہیں سوال نہ کرو. صحیح. اب آگے آئے قرآن مجید، کیفا علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. سوال. بالکل. وإلی الارض کیف سطحت، زمین کیسے بنائی. وإلی الجبال کیف نصبت، آسمان میں زمین ہم نے جو ہے یہ کیسے ٹھوکے. وإلی السماء کیف رفعت، آپ دیکھو ہم نے کیسے کیسے آسمان بنائے. اس کے علاوہ اللہ کیا بتایا آپ کو؟ صحیح. اچھا بر صاحب، ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی ہے کہ یہ بتائی گا کہ مسلم معاشروں کے اندر قرآن کی جو تعلیمات، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل ہم قرآن سے ایک طرح سے دور ہو چکے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی فکر پر معاشروں کو کیسے کھڑا کریں. اور اتنا افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ جب کوئی بندہ یہ سوال کرتا ہے اور یہ بات کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر قرآن کی فکر رائج ہونی چاہیے، لوگ اس کو حیرت سے دیکھتے ہیں. اور اقبال یہ کہتا ہے نا کہ وہ جو قرآن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ کیا شعر تھا ان کا بڑا مشہور، کہ آپ جب قرآن مطلب وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو یہ تھوڑا سا میں کہوں گا مختصراً. دیکھیے اقبال نے تو مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کی تشخیص میں ایک یہ بتایا کہ قرآن کی فکر سے آپ مہجور ہو گئے. بالکل. اقبال کا ایک مصرع جو تہران یونیورسٹی کی جامع مسجد میں لکھا ہوا ہے، جیسا آپ نے ابتدا میں کہا نا کہ دنیا نے اثر لیا، آپ کو پتہ ہے انقلاب ایران کے اوپر اقبال کا بے پناہ اثر ہے. بالکل. اس کے بنانے والوں میں جو علی شریعتی جیسے لوگ تھے وہ اقبال کے سارے شعر لکھا ہوتا ہے، خواب گراں خیز. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ وہ رمز قرآن حسین ناموں، کہ ہم نے حسین رضی اللہ عنہ کا جو انقلابی جذبہ تھا یہ قرآن کی روح سے لیا. مسلمانوں کی بنیاد قرآن ہے. حدیث ہم تو مانتے ہیں، حدیث کو کیوں نہ مانیں، ہمارا سوچ صلی اللہ، اصل تو قرآن مجید ہے نا. حدیث اس کی شرح ہے، یہ اس کا سپلیمنٹ ہے. ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، اوپر رکھتے ہیں وہ غلاف میں، ہاتھ نہیں لگاتے. ہاتھ لگانے میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں، آپ سمجھیں گے کیسے؟ آپ نہیں سمجھ سکتے. ظلم یہ ہے کہ جو دینی سو کال دینی تعلیمی ادارے ہیں وہاں 6 سال فقہ پڑھائی جاتی ہے، 400 حدیث پڑھائی جاتی ہے، حدیث پاک. قرآن مجید کی چھوٹی سی ایک تفسیر ہے جلالین کی جو جلال الدین سیوطی نے 800 سال پہلے لکھی تھی. بس بیضاوی کا ایک پارا ہمیں اسکول میں پڑھایا تھا، مدرسوں میں وہ بھی نہیں پڑھاتے. قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے. تمام سلیبس دینی مدارس کا قرآن کے گرد گھومنا چاہیے، اور آپ کی میری زندگی جو ہے یہ بھی قرآن کے گرد گھومنی چاہیے. تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری خودی کیا ہے، اس کی کیسے تشکیل ہوگی، وہ قرآن سے پوچھو. امت کی تاریخ کیا ہے، انسان کی تاریخ کیا ہے، وہ بھی قرآن سے پوچھو. میں نے کائنات کے نظام کو کیسے فتح کرنا ہے، قرآن سے پوچھو. میں نے سماج کیسے بنانا ہے اپنا، مجھے اس سے پوچھنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم صرف اس کو وہ چوم کے اوپر رکھتے ہیں. ہاں، چوم کے اوپر کرتے ہیں، اور جب شادیاں ہوتی ہیں تو دلہن کے سر کے اوپر اس کے سائے میں قرآن کو گزارتے ہیں. یہ مقصود نہ تھا، یہ مقصود نہیں. اس پہ ایک مصرع ضرور میں سنانا چاہتا ہوں. اقبال نے کہا کہ اے مسلمان، تو مرتے ہوئے قرآن کی سورہ یاسین پڑھتا ہے. اے مسلمان،
تو مرتے ہوئے قرآن پاک کی سورہ یاسین پڑھتا ہے، اور اگر تو زندگی میں پڑھتا تو مرتا ہی نہ۔ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب، بہت زبردستی، کتنی اہم اور کتنی بڑی بنیادی بات کی، تو بہت بہت شکریہ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب آپ کا، لائبہ مغل آپ کا۔ ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی کہ اقبال کی جو فکر کے سوتے ہیں وہ کہاں سے پھوٹتے ہیں، اور بیرسٹر صاحب نے بہت ہی اہم بات کی، اور اصل میں اقبال بھی ہمیں بار بار یاد دہانی کرواتے ہیں کہ آپ کا ماضی کیا تھا، اور اتنا منور ماضی، اتنا درخشاں ماضی، اتنا تابناک ماضی، آپ اس ماضی سے کیوں دور ہو گئے۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔